انشاءاللہ۔ شیطان دلوں کا حال جان سکتا ہے تو ہم نبی کے لیے مانے تو کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ جب اللہ شیطان کو یہ طاقت دے سکتا ہے اور شیطان اللہ نہیں ہے، غیر اللہ اور مردود ہے، تو نبیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں، ظاہری زندگی میں ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، بعد وصال بھی ان کی طاقتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان کے لیے یہ بندہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے، وہ دلوں کا حال جان لیتا ہے۔ ہم اگر نبی کے لیے یہ مانیں کہ نبی قبر میں میرے دل کا حال جانتے ہیں تو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بخاری میں یہ شاندار حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کلپ کو سنیں جی۔ اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ یہ سامنے اس قبلے کی طرف ہے؟ فواللہ خدا کی قسم ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ پر تمہارا نہ خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے۔ انی لاراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں اور تمہارے استدلال دیکھو کیسے کر رہے ہیں یہ جناب۔ کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ دل میں کیا خیال رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تم جو رکوع کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں تمہارا نبی ان خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ تو جو تم نے شیطان کے لیے مان لیا اور پھر بھی تم مشرک نہیں ہوئے، وہی طاقت تم نبی کے لیے مانتے ہو تو کیوں تم مشرک ہو جاؤ گے؟ یہاں بھی اللہ کی عطا کردہ ہے ہم لوگوں کے امتحان کے لیے، اور وہاں بھی اللہ کی عطا کردہ ہے شان رسالت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ کیا نبی اپنی قبر سے ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے؟ شیطان جب دل کا حال جانتا ہے، اور یہی چیز ہم اگر نبی کے لیے مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کا حال جانتے ہیں، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ جبکہ شیطان کے لیے میں بات مانتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی تمام سوالات کے میں جوابات دوں گا انشاءاللہ، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ جناب نے آخری بات جو کہی کہ جو تم نے شیطان کے لیے مان لیا اور مشرک نہیں ہوئے، وہی طاقت نبی کے لیے اگر مان لیے تو مشرک کیسے ہو جاؤ گے؟ وہاں بھی عطا کردہ ہے ہمارے امتحان کے لیے، یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور وہاں بھی عطا کردہ ہے شان رسالت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کے علم کا موازنہ کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ آپ جانتے ہو کہ نبی یہ معصوم ہیں اور یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی کو جو علم ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ملا ہے، جبکہ یہ شیطان جو ہے گمراہ مخلوق ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے یہ علم مکاری پر، دھوکے پر مبنی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پہلی بات، آپ کا یہ موازنہ ہی غلط ہے کہ آپ نبی کے علم کو نعوذ باللہ شیطان کے علم سے آپ اس کا موازنہ کر رہے ہو۔ حدیث سے انہوں نے جو استدلال کیا ہے، کیا یہ استدلال درست ہے؟ پہلے انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے۔ حدیث آپ کو صحیح بخاری کے اندر بھی ملے گی، صحیح مسلم کے اندر بھی ملے گی۔ 224 نمبر کی حدیث ہے۔ ابھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، هل ترون قبلتی ہا ہونا فواللہ ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع۔ انی لاراکم من وراء ظہر، شک میں تمہیں جو ہے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن اس حدیث کے ذریعے سے جناب نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال غلط ہے۔ چیز تو یہ نبی کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتے تھے کہ صحابہ جو ہے کیا کر رہے ہیں، نماز میں خشوع خضوع ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ جناب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کا حال جانتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے دلوں میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کا علم ہے، غیب کا علم ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آئیے اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے ہمارے دلوں کا حال نہیں جانتے ہیں؟ اگر ہم نے ایسا مان لیا تو ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ اگر یہ بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول اپنی قبر سے ہمارے دل کا حال جانتے ہیں، تو پھر صحیح بخاری کی اس حدیث کا آپ کیا جواب دو گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق، میرے قبر کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جس کو مخلوقات کی باتیں سننے کی قوت اللہ نے دے رکھی ہے۔ کہا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، کہا کہ قیامت تک جو بھی میرے اوپر درود پڑھے گا
الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ، تو فرشتہ اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ، کہتا ہے کہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ فلاں ابن فلاں ہیں، اس نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے۔ میرے بھائی آپ مجھے یہ جواب دیجئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول اپنی قبر سے، جیسا کہ اس حدیث سے آپ نے استدلال کیا کہ نماز میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے خشوع خضوع کو جانتا ہوں، تو اگر وہ حدیث کو آپ عام طریقے سے بیان کر رہے ہو کہ ہمیشہ اللہ کے رسول ہمارے خشوع خضوع کو یا دلوں کے حال کو جانتے ہیں، تو آپ بتاؤ وہ تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے نا، تو آپ بتاؤ اس حدیث کا کیا جواب دو گے کہ ایک فرشتہ مقرر ہے اور دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول تک اس درود کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آگے چلیے ایک اور دلیل میں پیش کرتا ہوں، اس کا بھی جواب دینا۔ بئر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا جہاں اسلام کے 70 ہیروں کو شہید کیا گیا، وہ کم 70 لوگوں کو شہید کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے، اگر آپ کو مستقبل کا پتہ ہوتا، اگر آپ جانتے کہ حادثات کب رونما ہونے والے ہیں، تو نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول جان بوجھ کر اپنے صحابہ کو شہید ہونے کے لیے بھیج دیتے، کیا آپ اس بات کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ ہرگز نہیں کرو گے۔ تو پھر کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ ہاں ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی غیبیات کا علم ہے، ہاں جس کو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے بذات خود نہیں جان لیا، اللہ نے بتایا کہ فلاں چیزیں ہونے والی، جیسے آخرت کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں، اور ان چیزوں کا جان لینا، اس سے یہ ثابت نہیں آتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ واقعہ افک پیش آتا ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے، اس کے بعد 1 مہینے تک مستقل اللہ کے رسول بے چین ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں۔ آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ نے مسئلے کی تفتیش اسی وقت کر لی ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کریمہ نازل ہوتی ہے کہ آپ پاک ہیں، آپ غلطی پر نہیں ہیں، اللہ کے رسول انتظار کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے۔ پھر اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی رک گئی تھی، اللہ کے رسول پریشان تھے، بے چین تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ حضرت جبریل کہاں ہیں، آسمان پر وہ کرسی لگا کر کے بیٹھے تھے، اگر حضرت جبریل نظر نہیں آئے، آپ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو آپ کیوں اتنا پریشان تھے، آپ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ کو پہلے سے پتا ہو جاتا نا کہ حضرت جبریل وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ تو وہ دلیلیں ہیں حدیث سے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، یہ نص قطعی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تمام شکوک، تمام شبہات انشاءاللہ کافور ہو جائیں گے، ختم ہو جانے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں میں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی برائی چھو بھی نہیں پاتی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا اتنا واضح پیغام باوجود بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے، میرے بھائیوں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوری ویڈیو کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ شیطان کے علم سے جو ہے ہاں اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں، آپ مجھے بتاؤ شیطان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، وہ امتحان اور آزمائش کے لیے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شیطان ہمارے دل کا حال نہیں جانتا ہے۔ جو ہمارا قرین ہے، جس کو اللہ نے ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے، جو ہمارے رگ میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، ہاں ہمارے اپنے جسم میں داخل بھی ہو سکتا ہے، تو وہ شیطان ہمارے ظاہر سے باطن سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کیا کام کرنے والا ہے، اس کا پلان کیا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کے ساتھ 24 گھنٹے رہو گے تو اس کا اگلا پلان کیا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا وہ کرنے والا ہے، اس کے حرکات سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہے آپ یہ دعویٰ کرو گے کہ نہیں میں فلاں کے دل کا حال جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر یہ قوت دے بھی رکھی ہے، ہاں تو پھر اس سے کیا یہ لازم آتا ہے نعوذ باللہ کہ نبی کے علم کے ساتھ اس مکار اور اس دھوکے باز کے علم کا ہم موازنہ کریں، شیطان کے علم کا؟ تو انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت۔ ٹاپک کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، ویڈیو لمبی نہ ہو، اسی خدشے سے انشاءاللہ اسی جواب پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔